مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ دو حصوں میں بٹ گئی زندگی ہماری، ابھی عمر نہیں تمہاری۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹے، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہے کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ جیسے میرا رب چاہیے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، اور امید رہے مایوسی گناہ ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ تم نے پرکار جماتے ہوئے سوچنا تھا، دائرہ ڈال کے مرکز نہیں بدلا جاتا۔ کسی کی اعلیٰ شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ جب رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لے کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ مغافت عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے پھر بھی وہ نقصان دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ بانٹنے، بیچنے، دینے اور تقسیم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ کریلے لطف دیتے ہیں، پکانے والا اچھا ہو، سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی خود اپنی تلاش، عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ اب دیکھوں گا کون توڑے گا اسے، بنا لایا ہوں میں بھی دل پتھر کا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں،
سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہو جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدانوں میں معجزے نہیں ہوتے۔ رشتوں کو داغوں کی طرح الجھنے دو، سلجھ کے ڈورے اکثر الگ ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت تولیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہو، مکافات عمل اٹل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئی۔ اس طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبانوں کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔